بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کتاب کہانی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم جس کتاب کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انتہائی شاندار کتاب ہے، ہسٹوریکل بک ہے، اور یہ مسلمانوں کی جو عروج و زوال کی ایک داستان ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نسیم حجازی کی ایک مشہور ناول ہے، اس کا نام ہے یوسف بن تاشفین، اور یہ اگر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو، اور یہ جو کتاب ہے یہ اندلس کی ہسٹری کے اوپر ہے، اور اس میں انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ حشام احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حشام بھائی کا میں مختصر تعارف کرواؤں۔ بائی پروفیشن آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے وابستہ ہیں، اور پڑھنے لکھنے اور تحقیق کرنا جو ہے وہ آپ کا شوق بھی ہے اور مشغلہ بھی ہے۔ تو حشام بھائی، آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتے ہیں۔ آج آپ اس ناول کے حوالے سے کیا انفارمیشن آپ شیئر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوسف، امید کرتا ہوں سب مزاج بخیر ہوں گے، ہمارے تمام ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے، اور ان کی جو اب تک ہمیں حوصلہ افزائی مل رہی ہے اس کے لیے ہم بے حد مشکور ہوں گے۔ تو آپ نے یوسف بن تاشفین 15 ناولز میں سے ایک ناول ہے نسیم حجازی کا۔ پہلے تو یوسف یہ سمجھیے کہ نسیم حجازی نے تقریباً کوئی 4 یا 5 دہائیوں کے محیط ہے ان کا، جو لکھنے کا جو سفر ہے نا، 4 یا 5 دہائیوں پہ انہوں نے ناول لکھے ہیں۔ اور جس دور سے اس وقت ان کی قوم گزر رہی تھی، یعنی پاکستان یا اس سے پہلے تقسیم سے پہلے کے جو مسلمان جس دور سے گزر رہے تھے، وہ جس طرح سے ان کو متاثر کرتا چلا گیا، اس وقت کے حالات و واقعات، وہ اس حساب سے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے کوئی نہ کوئی یہ جو ناول ہے کوئی ترتیب دیتے رہے کہ کس طرح سے وہ اپنی قوم کو بہتر کوئی سبق آموز واقعہ یا کوئی تاریخ بتا سکتے ہیں۔ تو یوسف بن تاشفین جو ہے یہ تاریخی حقیقی کردار ہے۔ یوسف بن تاشفین شمالی افریقہ کے بادشاہ تھے، المعارض ڈائنسٹی کہتے ہیں اسے، شمالی افریقہ کی، جو کہ بعد میں اندلس میں یا اسپین میں جا کے اسٹیبلش ہوئی۔ یہ پہلے اس کا جو پس منظر ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ اندلس، ہم سنتے ہیں 700 سے 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اس میں بھی کئی ادوار گزرے۔ ایسا نہیں تھا کہ یکمش آپ کا عروج آیا اور اچانک سے زوال آ گیا۔ یہ تقریباً 4 سے 5 ادوار میں ڈیوائڈ کی جا سکتی ہے جو اندلس کی یا مسلمانوں کی اسپین میں قیام کی جو تاریخ ہے۔ پہلا دور شروع ہوتا ہے جو تقریباً 60-70 سال رہا، طارق بن زیاد کے آنے کے بعد، جب مسلمان اندلس پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے قدم بھی جما لیے تھے، لیکن کوئی مرکزیت نہیں تھی۔ یہ بڑا افراتفری کا اور ایک کہنا چاہیے کہ انسرٹنٹی کا دور تھا اندلس میں۔ اس کے بعد پھر کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں مشرق میں، جب اموی خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے اور عباسی خلافت کا آغاز ہوتا ہے، تو اس وقت صرف ایک شہزادہ ہوتا ہے، امیر عبد الرحمن، جو کہ وہاں سے بھاگ کے زندہ بچ جاتا ہے، اور پورے اموی خاندان میں سے ایک شہزادہ زندہ بچ جاتا ہے، وہ بھاگ کے اندلس چلا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ایک مرکز مل جاتا ہے۔ تو جب عباسی خلافت چل رہی تھی مشرق میں، بغداد میں جس کا مرکز تھا، تو اس وقت امیر عبد الرحمن کی بنیاد ڈالی ہوئی اموی خلافت وہاں پہ اندلس میں چل رہی تھی۔ یہ دوسرا دور تھا کہ جب مرکزیت رہی، اور امیر عبد الرحمن کی اور آنے والے آل میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کو برقرار رکھا، لیکن پھر وہی وقت آیا کہ ہر عروج کا زوال ہوتا ہے۔ پھر تیسرا دور سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب طوائف الملکی کا دور آ گیا اور مختلف طائفے بن گئے۔ یہ طائفہ جو ہے اس وقت کی مسلمان ریاستیں ہیں، عمارتیں، کیونکہ ہر ایک کا جو حکمران ہوتا تھا وہ امیر کہلاتا تھا، عمارتیں بن گئیں۔ تو وہ ویلنشیا تھی، ٹولیدو تھی، قرطبہ تھا، بارسلونا اس میں سے ایک تھا، غرناطہ تھی۔ یہ سارے جو طائفے تھے یہ آپس میں بھی لڑتے تھے، اور شمال میں جو عیسائی ریاستیں تھیں ان سے بھی لڑتے تھے۔ ایک ایک کر کے یہ ختم ہونا شروع ہوئے، لیکن پھر کچھ ریشور لوگوں نے، اندلس کے لوگوں نے پھر بلایا یوسف بن تاشفین کو شمالی افریقہ سے، اور اس وقت پھر یوسف بن تاشفین قیادت میں طائفوں نے مل کے، تمام طائفوں نے نہیں، بہت سارے مسلمان حکمرانوں نے، امیروں نے مل کے اس وقت پھر الفانسو کے خلاف جہاد کیا، جو اس کتاب میں اس کے حالات و واقعات درج ہیں۔
پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے، یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا یوسف بن تاشفین کا، یہ تقریباً 11ویں صدی کے اواخر کا دور ہے، 11ویں صدی کے اواخر اور 12ویں صدی کے آغاز۔ پھر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ جس میں مرکزیت کچھ عرصے تک رہتی ہے، یہ تقریباً چوتھا دور ہے مسلمانوں کا، جس میں کچھ عرصے تک یوسف بن تاشفین کے اولادیں اور کچھ پھر ایک اور خاندان شمالی افریقہ سے، بربر خاندان، اس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے میرے، وہ پھر اپنی جو حکومت ہے وہ اسٹیبلش کر لیتا ہے اسپین میں، لیکن پھر مرکزیت ٹوٹتی ہے، کچھ نئے ریاستیں جنم لیتی ہیں، اور شمال میں پھر دوبارہ سے زور ہوتا ہے عیسائیوں کا، اور ہوتے 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 تقریباً 13ویں صدی کے وسط تک صرف ایک ریاست رہ جاتی ہے مسلمانوں کی، جس کا نام تھا غرناطہ، جو کہ جنوب میں صرف ایک ریاست رہ جاتی ہے، اور پھر وہ تقریباً 100 سال سے تک قائم رہی۔ یہ چوتھا دور تھا کہ جب آپ کے پانچواں دور تھا کہ جب مسلمانوں کی حکومت جو ہے سمٹ کے صرف جنوب تک سمٹ گئی، اور پھر شمال کی دو ریاستیں، کستیلیا جس کا والی جو تھا وہ فرڈینینڈ تھا، اور ایک اور ریاست جس کی ایزابیلا ملکہ تھی، اور اس کا شادی ہو جاتی ہے فرڈینینڈ سے، اور اس کے بعد جب ان دو عیسائی ریاستوں کا اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر غرناطہ کے لیے مطلب پھر دن گنے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ سقوط غرناطہ ہوا، اور پھر چھٹا دور سٹارٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ وہ چھٹا دور وہ ہے کہ جب مسلمان اندلس میں کچھ باقی رہ گئے گنے چنے کچھ عیسائی ریاستوں میں جو وہاں موجود تھیں، لیکن اب مسلمانوں کی حکومت کہیں نہیں رہی تھی۔ یہ سب سے سخت وقت تھا مسلمانوں پہ، اور پھر وہ جسے اسپینش انکویزیشن کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے مسلمانوں کے لیے زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ ان کے پاس صرف 3 راستے رہ گئے تھے، یا تو وہ عیسائیت قبول کر لیں، یا ہجرت کر کے شمالی افریقہ چلے جائیں یا ترکی چلے جائیں، یا پھر ان کو طے کا نشانہ بنا دیا جائے۔ نسیم حجازی نے بھی اندلس کے مختلف ادوار پہ مختلف ناول لکھے، جیسا کہ میں نے یہ بتایا ابھی یوسف بن تاشفین جو ہے تیسرے دور پہ، اور اس کا جو 5واں دور تھا جب صرف ایک ریاست رہ گئی تھی غرناطہ، اور اس پہ بھی زمین تنگ کی جا رہی تھی، ریشہ دوانیاں چل رہی تھیں، اس وقت انہوں نے لکھا ناول شاہین، اس دور کے لیے ناول لکھا شاہین، کہ جس میں مسلمانوں کی مرکزیت جو ہے وہ صرف غرناطہ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور البتہ ایک اقلیت، مسلم اقلیت باقی عیسائی حکومت والے اندلس میں موجود ہے، لیکن وہ انہی کی وفادار ہے قسمت کی ستم زرفی، اور کچھ ایک وادی ہے وہاں پہ جہاں پہ کچھ مجاہدین رہتے ہیں جو کہ چھاپا مار جنگ کر رہے ہیں عیسائیوں کے خلاف۔ پھر اس کے بعد جب یہ ریاست بھی ختم ہو جاتی ہے تو اگلے دور کے لیے پھر نسیم حجازی نے لکھا گمشدہ قافلے۔ آج لیکن ہم بات کر رہے ہیں یوسف بن تاشفین پہ۔ یوسف بن تاشفین میں کیونکہ جو ہسٹورک فکشن میں کچھ لبرٹی لی جاتی ہے اور کچھ فرضی کردار ہوتے ہیں اس میں ناولز میں، تو یہ کہانی گھومتی ہے خاندان کے گرد جس کے 3 بھائی ہیں، اور وہ تینوں بھائی جو ہیں وہ اپنے والد کی طرح رضاکاروں میں شامل ہوتے ہیں یوسف بن تاشفین کے، اور بہت جلد یوسف بن تاشفین کا اعتماد بھی جیت لیتے ہیں، اور کس طرح سے وہ مارے مارے پھرتے ہیں در بدر مختلف عمارتوں میں، جو مختلف امیر ہوتے ہیں ان کے پاس، کہ کسی طرح سے ان کا ضمیر جاگ جائے اور وہ اپنے دروازے پہ کھڑے خطرے کو پہچان لیں کہ کس طرح سے شمال سے آتا ہوا عیسائیوں کا طوفان اب ان کے پیر اکھاڑنے کو ہے۔ پھر باقی جو ہے وہ تو جو لوگ پڑھیں گے وہ اس میں لطف آئے گا۔ بہت شکریہ شام بھائی۔ اچھا، میں جب یہ ناول مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ نسیم حجازی کے تمام ناولز کے اندر جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ناولز کے، جس میں رومانس بھی ہے، جس میں واقعات کی جو منظر کشی ہے، اور اسی طرح جو لکھنے کا انداز ہے، اسی طرح جو مرکزی خیال، یعنی جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ سارے بہت نقص کے ساتھ جو ہے موجود ہیں۔ یعنی اگر میں رومانس کی بات کروں تو میں بلکہ ایک صفحہ ہے، صفحہ نمبر 36، جب شام بھائی جب سکینہ جو ہے اس کی عبد المنعم سے شادی ہوئی تو جب وہ گھر آئی تو میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں، کتنا شاندار اقتباس ہے۔
اور رومانس کے اندر جو ہے وہ ان کو اپنے حد کا بھی پتہ ہے. یعنی نسیم حجازی صاحب جو ہے وہ کچھ لوگ لکھتے لکھتے جو ہے وہ یعنی حدود کراس بھی کر دیتے ہیں. تو نسیم حجازی صاحب جو ہے وہ اپنی حد کے اندر رہتے ہیں، اور حد کے اندر رہتے ہوئے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں. تو لکھتے ہیں، سکینہ نے معصومانہ انداز میں جواب دیا جب ان کے گھر والے یعنی جب وہ گھر میں موجود تھی اور خاندان کی عورتیں ان کو چھیڑ رہی تھی، نہیں مجھے موسیقی کے ساتھ بھی کوئی رغبت نہیں. تو انہوں نے پوچھا تو پھر آپ کیا جانتی؟ لڑکی نے ایک شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا، اور یہ لکھتی ہیں، میرے والد نے مجھے شاعری اور موسیقی کی تعلیم نہیں دی، وہ میرے لیے فقط قرآن کی تعلیم کافی سمجھتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ لباس جسم ڈھانپنے کے لیے ہے، نمائش کی چیز نہیں. میں نے تہذیب و تمدن کے اس گہوارے میں آنکھ کھولی جہاں ایک عورت صرف بیٹی، ایک بیوی اور ایک ماں کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے. آپ کے سامنے فخر اور غرور کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، صرف ایک بات ہے جسے سننا شاید آپ پسند نہ کرے، وہ یہ ہے کہ میں وہ سب کچھ ہوں جو میرے شوہر کو پسند ہے، اور میرا شوہر وہ سب کچھ ہے جس کی میں خواہش کر سکتی ہوں. تو یعنی اپنے ناول کے اندر ساری گفتگو کے ساتھ یعنی سارے لوازمات کے ساتھ وہ تربیت بھی کرتے ہیں. تو اچھا، میں ایک صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، تو وہ ایک جگہ انٹرویو کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے انٹرویو میں پوچھا گیا، وہ ٹیچنگ کے لیے گئے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نسیم حجازی کی ناول کو پڑھتے ہیں؟ تو غالباً وہ جو صاحب انٹرویو کے لیے موجود تھے انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نسیم حجازی کی ناول پڑھیں اور پھر ٹیچنگ کی فیلڈ میں آئیں. تو شام بھائی، اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ جو اچھے خیال والے لوگ ہیں وہ نسیم حجازی صاحب کے ناول کو پریفیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں، شاہین ناول کے آغاز میں، ویسے تو آج ہم یوسف بن تاشفین پہ بات کریں، لیکن علامہ اقبال کے کچھ پسندیدہ شعروں میں سے جو ایک شعر ہے، اور وہ شاہین ناول کے آغاز میں نسیم حجازی نے لکھا تھا. وہ جو شعر تھے وہ یہ تھے: ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امی ہے، مانند ہر میں پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں. اب اگر کوئی بھی شخص جو بھی مصنف ہے وہ ناول لکھ رہے ہیں، اب اس شعر سے اصل میں یہ سنانے کا مقصد یہ سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ جو شخص اپنی قوم کی ذہنی تربیت کے لیے یہ چیزیں لکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ پھر جیسے آپ نے کہا نا، اس کو حد کا پتہ ہوتا ہے. وہ پھر کسی میں، چاہے وہ رومانس میں لکھ رہا ہو یا تاریخ کے حوالے سے کوئی واقعات بتا رہا ہو، تو وہ اسے آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور جذبے میں بہہ جائے گا. اس کا اپنا فوکس جو ہے وہ متعین ہے، اور یہی نسیم حجازی کا خاصہ ہے ان کے ہر ناول میں. جہاں تک آپ نے بات کری کہ انٹرویو میں جو واقعہ پیش آیا، دیکھیں یہ ناول میرے نزدیک تو کم از کم جو پڑھتے ہیں ان سے پختگی آتی ہے. پختگی کس طرح سے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ سوچ کی پختگی آتی ہے. آپ اپنے ارد گرد کے چیزوں میں، جیسے آپ ارد گرد سے مراد یہ کہ اخبار پڑھ رہے ہوں، یا آپ خبریں سن رہے ہوں، یا اور چار لوگ جہاں بیٹھ کے آج کل کے حالات حاضرہ پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اگر وہ ایک آزمائش شرط ہے، آپ یہ دفعہ پڑھ کے دیکھیے اور پھر آپ ان چیزوں سے ریلیٹ کرنا شروع کریں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس میں بہت سارے مسلمان حکمرانوں کا ذکر آتا ہے جو کہ حقیقی کردار ہیں، اس وقت کے فرضی کردار نہیں ہیں. جو بہت سارے مسلمان کرداروں کا ذکر آتا ہے کہ جن کی نیتیں شاید غلط نہیں تھیں، نیتیں صاف تھیں ان کی، لیکن جب انسان کا کہتے ہیں نا کہ آج ہم انگریزی میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں ویژن ہی نہ ہو، جب سوچ ہی نہ ہو اتنی کہ وہ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے بڑھ کے آگے قوم کے لیے سوچے، تو اس کا قصور بھی نہیں ہوتا شاید، کیونکہ اس کی سوچ ہی محدود ہے. اس کی نیت غلط نہیں تھی، نیت خراب نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر شکار ہو جاتے ہیں اپنی ہی سادگی کا. اچھا شام بھائی، اس ناول کے تھوڑا اسلوب پر بھی روشنی ڈالیں. یعنی جب آپ مطالعہ کر رہے تھے تو اس کا جو اسلوب ہے، ادبی اسلوب، وہ کیسا پایا آپ نے؟ اچھا، اس میں ایک تو ذکر یہ کرتا چلوں کہ اگر آپ نسیم حجازی کے بعد کے ناول پڑھیں اور شروع کے ناول پڑھیں تو اس میں آپ کو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو ہیں
کچھ تبدیلیوں کے ساتھ نظر آئیں گی. ویسے میں کوئی نسیم حجازی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے نسیم حجازی کو, مثال کے طور پہ بعد میں اگر آپ پردیسی درخت پڑھیں, داستان مجاہد پڑھیں, تو جن ابھی آپ نے ناصر کا ذکر کیا نا, جیسے رومانس کا ہے ذکر, یہ شروع کے ناولز میں پھر بھی آپ کو ملے گا. بعد کے ناولز میں یہ سمجھیے کہ بالکل ہی مطلب نہ ہونے کے برابر ملتا ہے آپ کو. اب یہ شاید کیونکہ اتنی ٹریجڈی سے پاکستان اس وقت تک گزر چکا تھا, سقوط ڈھاکہ کے بعد کے واقعات, خاص طور پہ سقوط ڈھاکہ کے بعد کے ناولز آپ پڑھیں, تو اگر آپ وہ نسیم حجازی کا جو اسلوب ہے وہ بالکل یکسر پھر تبدیل ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لکھ رہے ہیں وہ, جبکہ اگر آپ تقسیم سے پہلے کے ناول پڑھیں اور تقسیم کے کچھ عرصے بعد کے ناول پڑھیں تو اس وقت لگتا ہے کہ ایک پر امید آدمی کے ناول پڑھ رہے ہیں آپ. یہ لیکن یہ میرا تجزیہ, ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے اختلاف کرے. اچھا, اس پر میں اعظم بھائی کا ایک کمنٹ پڑھ رہا ہوں. اعظم صاحب نے کمنٹ کیا کہ ارطغرل کے بعد پاکستانی پروڈیوسرز کو نسیم حجازی کی اہمیت کا خوب اندازہ ہو رہا ہے. اچھا, ایک مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. یوسف بن تاشفین میں پاکستان میں ڈرامہ بن چکا ہے. یہ تقریباً 95 یا 96 میں پی ٹی وی کا ڈرامہ بنا تھا, جو کہ مقبول نہیں ہوا تھا. اس ڈرامے کا نام تھا پکار. اور اگر کچھ پڑھنے والے جو ہمیں ابھی سننے والے ہیں, اگر کسی کو علم ہو, کیونکہ یوٹیوب پہ میں نے بہت سرچ کیا, یوٹیوب پہ نسیم حجازی کے ناولز پہ جو ڈرامے بنے پی ٹی وی کے, شاہین موجود ہے, آخری چٹان موجود ہے, محمد بن قاسم بھی موجود ہے, لیکن جو یوسف بن تاشفین پہ بنا تھا وہ پکار نام کا ڈرامہ. اچھا, کیونکہ میری بھی عمر اس وقت اتنی نہیں تھی تو مجھے یہ دیکھنا تو یاد ہے یوسف بن تاشفین کا کردار, اور یہ بھی کوئی ایک قسط کا یا طویل دورانیہ کا کھیل نہیں تھا, یہ بھی سیریل تھا ایک. تو اس لیے مجھے اس وقت یہ بھی نہیں یاد کہ اداکار کون کون تھے اس میں, لیکن اگر کوئی سننے والوں میں کوئی ہماری رہنمائی کرے کہ وہ ہمیں کہاں مل سکتا ہے تو ضرور بتائیں ہمیں. اچھا, یہ جو کتاب ہے, میں اس کی یہ جہانگیر بک ڈپو نے شاید یہ اس کے پبلشر ہے, جہانگیر بکس والے. بس اس میں چونکہ ہم لائیو ہیں تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ اپنی جو پرنٹ کی کوالٹی ہے نا وہ ان کو بہتر کرنی چاہیے. صفحے جو اس کے ہیں وہ آف سیٹ پرنٹ ہے. جو کمپوزنگ ہے وہ کمپوزنگ میں کچھ مسئلہ ہے, یعنی کہیں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ کی لکھائی ہے اور کہیں پر کمپیوٹر کی کمپوزنگ ہے. 480 صفحوں کا یہ ناول ہے. تو بس تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ فونٹ سائز جو ہے وہ مناسب ہے, لیکن لکھائی جو ہے وہ ہاتھ کی لکھائی ہے اور کہیں اس میں یعنی بہتری کی گنجائش موجود ہے. اس پہ کچھ کہیں گے شام میں؟ بس ستم ظریفی یہی ہے. اچھا, میں آپ کو یہ, کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے اس کا, تو اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میرا نسیم حجازی سے تعارف ہوا کیسے تھا. یہ بات ہے تقریباً 2012 کی. آپ یقین کریں میں نے اپنی سارے زمانے طالب علم یعنی گریجویشن تک میں نسیم حجازی سے متعارف نہیں ہوا تھا. شاید کچھ ہماری اسکولنگ اس قسم کی تھی کہ اس طرف ہم راغب نہیں ہوئے. میں نے 2012 کے بعد پڑھنا شروع کیا, اس کے بعد پھر ایک ناول نہیں چھوڑا. تو یہ میں لاہور میں پڑھتا تھا اور میں ایئرپورٹ پہ تھا, لاہور کے ایئرپورٹ پہ تھا, اپنی فلائٹ کا بورڈنگ کا ویٹ کر رہا تھا. تو وہاں پہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا جو دکان لی ہوئی انہوں نے وہاں پہ, اس کا جو بوتھ تھا, میں وہاں چلا گیا, کتابیں دیکھنے لگا. تو اس وقت ایک ناول میری نظر سے گزرا, قافلہ حجاز. اچھا, نسیم حجازی کا نام تو سن رکھا تھا, لکھا ہوا تھا نسیم حجازی اس پہ مصنف میں. میں نے نکال کے قافلہ حجاز پڑھنا شروع کری وہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے. اور زمانے طالب علمی تھی تو اس وقت تو میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں نے اس وقت کتاب واپس رکھ دی, لیکن واپس آتے ہی پھر میں نے یہاں کی مقامی ایک لائبریری سے میں نے وہ کتاب پھر ایشو کروائی اور پھر میں نے قافلہ حجاز پڑھی. تو نسیم حجازی کا پہلا ناول جو میں نے پڑھا تھا وہ قافلہ حجاز تھا. تو میں جب, آپ بتانے کا مقصد یہ کہ جب میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا پڑھ رہا تھا قافلہ حجاز, تو میرا ایک ساتھی, میرا ایک فیلو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ تھا. تو اس وقت جو آپ نے بات کہی اس وقت اس نے بھی وہی نشاندہی گئی. تو اس نے کہا کہ یار یہ جو تم پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے, کس بارے میں ہے؟ اس نے تھوڑا سا کیا, میں نے کہا یار میں ابھی پہلی دفعہ ہی پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے وہ سب ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کی جو فونٹ ہے اور یہ خطاطی جو ہے یہ کس قسم کی خطاطی ہے, کہ مطلب ہم لوگ کس دور میں جی رہے ہیں ابھی تک, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, کیا یہ ابھی تک سائیکلو اسٹائلنگ سے ابھی تک یہ پرنٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا خدا معلوم بھائی, مجھے نہیں پتا. جی,
اچھا، یہ کتاب جہانگیر بک ڈپو ہے، اس سے حاصل کی جا سکتی ہے کراچی میں. جو ان کا موبائل نمبر ہے وہ میں فون نمبر ہے میں شیئر کر دوں، 0212765 086. اور مزید اگر اس حوالے سے معلومات چاہیے تو اپنی کتاب کے جو پیج ہے اس میں آپ میسج بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اپنی کتاب ہمارا ایک میں پلیٹ فارم ہے. یوسف جی جی. ایک چیز میں پڑھنا چاہ رہا تھا اس میں. نسیم حجازی نے جو پیش لفظ لکھا ہے اس میں، وہ پیش لفظ نہیں، اس کا عنوان جو ہے وہ مقدمہ نہیں ہے، پیش لفظ نہیں، نظر کے نام سے انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ ناول کس کو نظر کیا. اگر مجھے صرف 2 منٹ اجازت دیں تو میں سے وہ پڑھنا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے بہت خوبصورت یہ لگا تھا. یہ کتاب اندلس کی تاریخ کا وہ باب ہے جو ایک قوم کے گمنام رضاکاروں کے خون اور پسینے سے لکھا گیا ہے. یوسف بن تاشفین ایک آفتاب تھا جو اندلس کے مسلمانوں کے لیے آزادی اور مسرت کی صبح کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن اس کی نمود ان گمنام مجاہدوں کی قربانیوں کا صلہ تھی جنہوں نے آلام و مصائب کی تاریک راتوں میں امید کی قندیلیں بلند کی تھیں. میں یہ کتاب ملت کے ان فرزندوں کی نظر کرتا ہوں جو ہماری تاریخ کے ہر دور میں وقت کی آندھیوں اور طوفانوں سے برسر پیکار رہے، جن کی بے لوث قربانیوں کے طفیل ہمارا ماضی قابل فخر ہے اور جن کی جرأت و ہمت ہمارے مستقبل کی ضامن ہے. سن 51. بہتر. اچھا، بس آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر جو لوگ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جہانگیر بک ڈپو کراچی سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر ہے 0212765 086. اور باقی آخر میں یہ کہوں گا وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں اگر اس میں یعنی اس سلسلے کو آپ پسند کر رہے ہیں، اس میں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، مزید آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب جس پر ہم تبصرہ کریں کتاب کہانی کے سیکشن میں، تو انشاءاللہ ہم یعنی کمنٹ میں لکھیں، ہم ضرور اس پہ جو ہے وہ کریں گے، کتاب پر تبصرہ کریں گے. اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی حوصلہ افزائی سے انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے. اور باقی آخر میں آپ تمام لوگوں کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کتاب کہانی ایپیسوڈ 5 کو یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. شام بھائی کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.